آتے رہیں انشاءاللہ سنتوں کا وقت الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، آج کی گفتگو کا موضوع، اس کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت، کہ اگر انسان علم دین سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر اگر دین نہیں آیا بلکہ ہماری پوری توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف منتقل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں اور آج ہمارے بچے ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ جب ہم دنیا پر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں اور آج کے دور کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو تقریباً 8 لاکھ مسلم بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب اپنا چکی ہیں۔ یہ ہماری بے توجہی کا عالم ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا، مال و دولت عطا کیا، تو اس مال و دولت کے نشے کے اندر ہم ایسے اندھے بن گئے کہ ہمیں جو ذلت تھی وہ بھی عزت نظر آنے لگی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، بنو اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے نعمتیں دیں اور اللہ رب العزت نے پورے عالم کے اندر ان کو فضیلت بخشی، بنو اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بہت انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ کے ایک پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام گزرے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ مال و دولت کے نشے میں آ کر کے اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں سنا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، دولت کے نشے میں اندھے بن بیٹھے، زنا کاری کے اندر ملوث ہو گئے، سٹا کھیلنے کے اندر ملوث ہو گئے، گویا کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے رگنے لگے۔ جب وہ گناہ کرتے رہے اور اللہ کے حکم کو توڑتے رہے اور دین علم سے غافل ہو گئے اور علم الہی کو انہوں نے ترک کر کے رکھ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایک ظالم حکمراں مسلط کر دیا، اور عراق کا رہنے والا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور اس نے عراق سے چل کر کے بنی اسرائیل پر چڑھائی شروع کر دی۔ بیت المقدس جو اللہ کا گھر تھا اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا،
اور 70,000 بنو اسرائیل کو قتل کر دیا، اور 70,000 بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے اپنے ساتھ عراق لے جانے لگا۔ تو ان قیدیوں کے اندر جن کو اس نے گرفتار کیا تھا، اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں آپ کو اسی وقت سے ڈراتا تھا کہ مان جاؤ، دین کے اوپر چلنے والے بن جاؤ، دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین کو پھیلانے والے بن جاؤ، اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے والے بن جاؤ، لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا تو آج اس کا مسا چکھ لو۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو آج تمہارے ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی۔ چنانچہ ان کو قید کر کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ طرح طرح کی مصیبتیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ اس وقت ان کو اللہ کی یاد آئی، جیل کے اندر بند ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ مصیبت تمہاری وجہ سے میرے اوپر بھی آ پڑی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کرتے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، ہر ایک پیغمبر نے اپنی امت سے کتنی محبت کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت جوش میں آ گئی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور اپنی قوم کے لیے دعائیں استغفار کی۔ جیل کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم سے جیل کے اندر یہ کہا کہ چلو یہیں پر اللہ کی عبادت کر دو، یہ جو جیل خانہ ہے، یہ قید خانہ ہے، اس کو عبادت گاہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے وہیں پر اللہ کی عبادت شروع کر دی اور وہاں پر ذکر اللہ اور اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ جب جیل کے اندر اللہ کا ذکر ہونے لگا، جب جیل کے اندر اللہ کی عبادت ہونے لگی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لی، اور چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد بادشاہ کو ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑا ڈراؤنا، بڑا خطرناک خواب ہے۔ اس بادشاہ کے دربار میں نجومی بھی رہا کرتے تھے جو اپنا آپ کو علم غیب کا جانکار بتاتے تھے کہ ہمیں علم غیب آتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان نجومیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب بتائیے، خواب کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا خواب تو میں بھول چکا ہوں، میرے یاد نہیں ہے۔ ارے کہاں چلا گیا تمہارا وہ علم، کہاں چلا گیا تمہارا وہ فن جس کی تم بڑے دعویداری کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے؟ اپنے اس غیب کو، علم غیب کو لاؤ اور مجھے بتلاؤ میرا خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ نجومیوں نے کہا کہ جب تک آپ خواب نہیں بتلائیں گے تو تعبیر کیسی؟ اور بادشاہ نے کہا آخری تنخواہ کس بات کی لے رہے ہو؟ آرڈر کر دیا 3 دن کے اندر اگر تم نے میرا خواب نہیں بتلایا اور اس کی تعبیر نہیں بتلائی تو تمہاری گردن تمہارے جسم سے جدا کر دی جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم کر دیا ہے، لیکن یہی بات حضرت دانیال علیہ السلام کو سلاخوں کے پیچھے پتہ لگ چکا ہے کہ بادشاہ الجھن کے اندر ہے، بادشاہ بڑا پریشان ہے، لیکن جیل کا جو جیلر ہے، اس کا جو نگراں ہے، وہ حضرت دانیال علیہ السلام سے بڑا متاثر ہوا ہے۔ اس نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس جیلر سے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس میری بات پہنچا دو کہ سلاخوں کے پیچھے ایک انسان ہے جو یہ جانتا ہے کہ تمہارا خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ جیلر کو حضرت دانیال علیہ السلام پر بڑا یقین تھا، کیونکہ وہ متاثر ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ وقت کے پیغمبر اور اللہ کے نبی تھے۔
چنانچہ اس نے جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ میری جیل کے اندر ایک انسان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کے اندر جب یہ بات ہو رہی ہے وہ جا کر کے وہاں پہ جاؤ، اس کو آزاد کر دو اور آزاد کر کے اس کو دربار کے اندر حاضر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں سے بیڑیاں نکالی گئی، شاہی لباس پہنا کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے تمام بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نجومی جو علم غیب کو اپنا فن بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں علم غیب ہے، کل کیا ہوگا اس بات کو ہم بتا سکتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ لیکن بادشاہ کے دربار کا قانون یہ تھا کہ جب جو دربار میں آئے گا تو بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے آ کر کے دربار میں سجدہ نہیں کیا بلکہ وہیں اسلامی قانون کے مطابق سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پوچھا کہ تم جانتے ہو میرا خواب کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تمہارا خواب کیا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے مجلس کو برخاست کر دیا، صرف حضرت دانیال علیہ السلام اور اس جیلر کو باقی رکھا، تمام کو دربار سے باہر نکال دیا۔ ان دونوں کو تنہائی میں لے گئے اور بادشاہ نے یہ کہا اگر تو نے میرا خواب نہیں بدلایا، اس کی تعبیر نہیں بدلائی، یاد رکھ تیرے اس گردن کو تیرے جسم سے جدا کر۔ چنانچہ سب سے پہلے بادشاہ اس وقت میں پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرے دربار کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی دربار میں آتا ہے تو سب سے پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا اور یہ کہا کہ اسی میں تمہاری بھی بھلائی تھی اور میری بھی بھلائی تھی، اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ خواب بھی اور اس خواب کی تعبیر بھی میرے ذہن سے چھین لی جاتی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس لیے کہ میرے رب نے میرے ذہن کے اندر اس خواب کو ڈالا، اس تعبیر کو ڈالا، اگر میں تجھے سجدہ کر دیتا تو میرا رب ناراض ہو جاتا، اس دل کے اندر سے میرے رب کا خوف نکل جاتا۔ تو بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ جو معبود اس کے سامنے نہیں ہے، سامنے نہ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر اتنا خوف ہے تو معبود کیسا ہوگا؟ چنانچہ بات آگے بڑھی، بادشاہ نے کہا بتاؤ میرا خواب کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا بات سے سلامت آپ کا خواب یہ ہے کہ آپ نے خواب کے اندر ایک بت دیکھا ہے جو جنوب سے لے کر کے شمال تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے پیر زمین پر ہیں، اس کا سر آسمان پر ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے، اس سے نیچے چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اسی طریقے سے آخر تک اس کے پیر جو ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، آپ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے فوراً کہا کہ ہاں بالکل آپ نے ہو وہی بات بتلائی ہے جو میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ بادشاہ نے پھر کہا تو اس کی تعبیر بتا دو، اس کی تعبیر کیا ہے؟ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے آپ نے جو پورا بت دیکھا ہے اس کا سر جو سونے کا ہے، یہ آپ کی قوم ہے جو پورے تمدن کے ساتھ اس دنیا کے اندر سب سے آگے ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ قوم گرتی چلی جائے گی، آپ کے بیٹے کا دور آئے گا، اس کا تمدن گرے گا، آخر میں ایک ملکہ آئے گی جو بڑی
کمزور ہوگی، ضعیف ہوگی، ناتوا ہوگی۔ اور آپ نے جو خواب میں وہ دیکھا ہے، جو آخری جملہ ہے کہ اس بت کے اوپر ایک پتھر گرتا ہے اور اس کو چکنا چور کر دیتا ہے، اس پتھر کو، اس بت کو مٹا دیتا ہے، سونا چاندی تانبا پیتل مٹی سب ایک جگہ گھل مل جاتے ہیں۔ وہ جو آخری کڑی ہے، وہ آخری کڑی کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کی بعثت کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ دنیا والوں، کسی خاندان نسلی امتیاز کو مٹا کر کے رکھ دیا، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی مالدار ہو یا فقیر ہو، نسلی امتیاز جو آج ہم نے بنا کر کے رکھ دیا یا اس وقت عرب کے جاہل معاشرے کے اندر تھا، اس تمام نسلیہ امتیاز کو مٹا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کر دیا۔ کوئی عرب کا رہنے والا ہو، کوئی عجم کا رہنے والا ہو، کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سب کے سب ایک انسان برابر۔ اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتلائی، اس لیے کہ ان کے پاس علم الہی تھا، لیکن آج ہم علم الہی سے کورے ہیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی فکر کی لیکن دنیاوی تعلیم کی۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دو، ہاں ضروری ہے، اور کیوں نہ ضروری ہو، لیکن سب سے پہلے اس کو دین کی اتنی تعلیم دے دو کہ وہ تمہارے سامنے بلند آواز سے بات نہ کر سکے، اس کو دین کی اتنی تعلیم دے دو کہ مسجد کو ویران نہ کر سکے، اس کو اتنی تعلیم دے دو شریعت کی مذاق نہ اڑا سکے، اس کو اتنی تعلیم دے دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنے والوں کا سر قلم کر دے، اس کو اتنی دین کی تعلیم دے دو شریعت کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہ کرے، اس کو اتنی تعلیم دے دو جہاں شریعت کو ٹھکرایا جا رہا ہو وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے والا بن جائے۔ یہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے اور میرے لیے بھی ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو دین پر مقدم رکھیں، دین کی تعلیم کو مقدم رکھیں، ورنہ جو آج کو فتن دور میں آج کا جو ماحول ہے، ہمارے بچے ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جو کالجوں کی رونق بنے ہیں، صرف اس لیے کہ آج ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے محروم کر دیا۔ آج ہماری نظر میں اس دین کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت و بڑی قدر تھی۔ وہ لوگ دین کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کرتے تھے، اپنی مال کو بھی قربان کرتے تھے، اپنی عورتوں کو بھی بیوہ کیا کرتے تھے۔ ارے تم کیا جانتے ہو؟ آؤ ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ارے اس دین کی تعلیم نے ایک غلام کو زمین سے اٹھا کر کے امامت کا مسلح تھمایا ہے۔ آؤ چلو چلتے ہیں دربار رسالت میں کالی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کا زمانہ اٹھائیے۔ ارے غلام بازار کے اندر فروخت کیا جا رہا ہے اور اس غلام کو جو کہ اس کی رنگ کالا ہے کوئی خریدنا نہیں چاہتا ہے، لیکن معمولی سی رقم میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک یہودی جس کا نام سلام تھا اس نے اس کو خرید کے لایا ہے اور مکہ المکرمہ کے اندر اس کو لایا ہے۔ لانے کے بعد وہ سوچتا ہے کچھ منافع مل جائے گا، لیکن جس کی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، روزانہ بازار کے اندر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا۔ وہ بیچارہ غلام تھا، دھوپ کے اندر تپتا رہتا اور وہیں کھڑا رہتا، لیکن کوئی خریدار نصیب نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک لڑکی نوجوان تھی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی وہیں سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں یہ غلام ہے، یہ دھوپ کے اندر روزانہ کھڑا رہتا ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو میں اس کو خرید لیتی ہوں۔ چنانچہ مالک سے بات کرتی ہے، بات کرنے کے بعد پوچھتی ہے بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ مالک نے کہا یہ بک تو رہا نہیں، چنانچہ تم ایسا کرو جتنی قیمت پر میں خرید کر کے لایا ہوں
اور جو میرا لانے میں خرچ ہوا ہے صرف وہ دے دو اور اس غلام کو لے کر کے چلی جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت جو تھی بڑی رحم دل عورت تھی، چنانچہ وہ عورت اس غلام کو لے کر کے خرید کر کے لے گئی، اور اس نے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس سے نکاح تو نہیں کروں گی لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا کر کے رکھوں گی۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر اس کی ماں کی ممتا کی محبت کا مبادلہ کیا ہے۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں ہوگی، اس کا باپ کہاں ہوگا، یہ محبت کا بڑا پیاسا ہے۔ محبت ہو کر کے دکھائی، اس کو پالا پوسا اور بڑا کر دیا۔ چنانچہ اسی درمیان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے، تجارت کا کاروبار کرتے تھے، وہ مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ سفر پر آئے ہوئے تھے، درمیان میں پٹاؤ ڈالا تو معلوم ہوا فلاں عورت ہے، بڑی اخلاق والی ہے، اچھے اخلاق ہیں، لوگوں پر بڑا رحم کرتی ہے، بڑا ترس کرتی ہے۔ چنانچہ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جب ان کے والد کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا ارے یہ بھی کوئی نیک دل انسان ہوگا جس نے بچی کو نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، گھرانے کو نہیں دیکھا اور قریش سے تعلق رکھنے والا ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ نکاح کا پیغام کو قبول کر لیا گیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو وہ غلام اب جہیز میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اندر بڑی گہری دوستی تھی، کیونکہ دونوں کا تجارت کا کاروبار تھا، دونوں کا تعلق بڑا اچھا تھا، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضرت عثمان نے تعلق تھوڑا کم کر دیا، بات کرنی بند کر دی۔ تو چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے، اے عثمان بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ مجھ سے بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں جو تشریف لائے ہیں، وہ فلاں فلاں باتیں سناتے ہیں، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اور تو وہیں کافر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حذیفہ نے کہا چلو مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے چلو۔ وہ بھی حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے گئے تو انہوں نے وہاں پر کلمہ اسلام کا پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ گھر آئے تو بیوی نے کہا آج تو تمہارے چہرے پر بڑی خوشی نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بیوی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر کے آ رہا ہوں اور مذہب اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ چنانچہ بیوی نے کہا چلو میں بھی کلمہ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیتی ہوں، محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیتی ہوں۔ بیوی مسلمان ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ جو اگر غلام کو آزاد کر دے گا، جو غلام کو آزاد کر دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے آ کر کے جب کالی کملی والے مصطفیٰ کا یہ فرمان سنا ہے تو اپنے اس غلام جن کا نام سالم تھا ان کو آزاد کر دیا ہے، اور آزاد کرنے کے بعد بھی یہ سوچنے لگے ہیں ارے کہاں جائے گا، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، سر کے اوپر چھت نہیں ہے، یہ کہاں جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا منہ میلا بیٹا بنا لیا، اور سالم نے قرآن کریم کو ایسا یاد کیا ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ مسجد کے اندر دور خلافت کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے، لیکن اس امامت کا مسلط اس کو ملتا، ان کا نام سالم تھا، جو بازار کے اندر بولی لگائی جا رہی تھی۔ آخر یہ مقام، یہ مرتبہ کس نے دیا؟ یہی علم الہی ہے، یہ علم دین ہے جو بازار سے اٹھا کر کے امامت کے مسلح پہ فائز کر دیتا ہے۔ اور وہی یہودی جس نے ان سالم کو فروخت کراتا بیچا تھا، جب یہ دیکھا کہ جس کو میں نے بازار کے اندر فروخت کیا تھا
آخر یہ مسلمانوں کا ایمان بن گیا، تو اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو یہ مقام ملا علم دین سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم ضرور دو، تاکہ کوئی تمہارے بچے کو اس کے عقائد کو اتنا مضبوط کر دو کہ کسی دوسرے فرقے کے یا کسی دوسرے غیر مذہب کے بہکاوے میں آ کر کے وہ مذہب اسلام سے منہ نہ موڑ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔